بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرز، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل۔ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ قدرتی وسائل سے کیا مراد ہے اور ملک کی ترقی میں قدرتی وسائل کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ تمام وسائل جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور ہر طرح کی زندگی، جس میں چرند پرند جانور وغیرہ شامل ہیں، ان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں اور جن کو ہم استعمال کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمیں میرا وطن ہے۔ ان قدرتی وسائل میں میدان، صحرا، پہاڑ اور گلیشیئرز، جنگلات، مختلف قسم کی معدنیات، سمندر اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو کہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، ہمارا ملک نہ صرف قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے، بلکہ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان وسائل سے صحیح طرح سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ملک کی معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جا سکے۔ کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے ملک میں موجود وسائل سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس وقت پاکستان آزاد ہوا، اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 3.25 ملین کے لگ بھگ تھی، جو کہ اب 22 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان کی آبادی میں زیادہ تر لوگ محنتی ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا پارٹ پلے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ بات جاننا ہوگی اور ہم سب اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں دنیا کی بہت ساری اقوام نے محنت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کیا ہے، جس میں ہمارا ہمسایہ ملک چائنا سر فہرست ہے۔ پاکستان کے نہ صرف قدرتی وسائل بلکہ افرادی قوت، جو کہ یہاں پر 65% ینگسٹرز کی صورت میں موجود ہے، ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن قدرتی وسائل سے نوازا ہے، ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی، جس کا بیشتر حصہ غریب ہے اور دیہی علاقوں میں رہتا ہے، یہاں آج بھی ناخواندگی کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی 58% پاپولیشن پڑھی لکھی ہے، جو کہ پاکستان کی پہلی مردم شمار صرف 16% تھی۔ پاکستان، جو کہ ایک زرعی ملک بھی ہے، اس کی پیداواری صلاحیت اسی لیے کم ہے کہ آج بھی یہاں کاشت کے لیے وہی پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جدید مشینری کی کمی ہے، ہمارا کسان پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس بہتر بیج، کھادیں، پیسٹی سائیڈ، انسیکٹیسائیڈز موجود نہیں ہیں، بجلی مہنگے داموں دستیاب ہے یا پھر ایندھن کے دوسرے ذرائع بھی مہنگے داموں پر دستیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان آج بھی بہت ساری دالیں اور دوسری اشیاء دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے شہروں میں شور کی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی اور آب و ہوا میں گندگی جو ہے وہ بہت حد تک پھیل رہی ہے۔ اس سے نہ صرف بیماریاں جنم لیتی ہیں بلکہ ہمارے قدرتی ذرائع بھی ضائع ہوتے ہیں۔ اگر ہم فیکٹریوں کا گندا پانی
اپنے پینے کے پانی کے اندر شامل کر دیں گے تو وہ ہمارے قدرتی ذرائع کو ضائع کرنے کا باعث بنے گا۔ اس سے سمندری حیات اور آبی حیات بھی اثر انداز ہوگی اور اس کے کھانے والے بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پاکستان میں پانی کے وافر ذرائع تو موجود ہیں، لیکن ڈیمز کی آج بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال بہت سارا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا نظام آبپاشی ہے اور ناہموار کھیت ہیں۔ جب کھیت لیولڈ نہیں ہوں گے تو اس سے جو پانی دیا جائے گا وہ اس حصے میں جمع ہو جائے گا جس طرف سے وہ کھیت جو ہے وہ گہرا ہے۔ الٹیمیٹلی کھیت کا وہ حصہ واٹر لاکڈ اور سلائن ہو جائے گا اور پیداواری صلاحیت آہستہ آہستہ کھو دے گا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں کا استعمال بھی ہمارے دریاؤں کو اور سمندروں کو آلودہ کر رہا ہے۔ دریاؤں کی آلودگی کی وجہ سے بہت سارے جانور اور مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کے 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ آبی آلودگی سے اور نہری پانی کی کمی سے زرعی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ صنعتوں اور کاروباری ضروریات کے لیے ملک میں جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ کیا جاتا ہے۔ اس سے ملک کی جنگلات بھی رفتہ رفتہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی بہتر انوائرمنٹ کے لیے اس کے تقریباً 25% حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، جبکہ پاکستان میں یہ ریشو صرف 5% کے لگ بھگ ہے۔ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، یہ ریشو مزید کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پانی کی آلودگی میں اضافہ ہوگا، لینڈ سلائڈنگ بڑھے گی، بارشیں کم ہوں گی اور موسم مزید ایکسٹریم گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گرمی کا موسم اور طویل ہو جائے گا اور جانداروں کے لیے زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے ملک میں صنعتیں لگانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے اور ڈیم کی تعمیر کے لیے بہت سارا زرخیز رقبہ ان تمام چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی آبادی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے ایسی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ انسان دوست نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کیڑوں کا بھی خاتمہ کر دیتی ہیں جو کہ فصلوں کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پیسٹی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈز اچھے ماہرین کی طرف سے سجیسٹ کی جائیں اور کسانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کس وقت اور کتنے مقدار میں ان دوائیوں کا اسپرے یا استعمال کیا جائے۔ اس طرح سے اس تمام صورتحال سے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار معدنی ذرائع موجود ہیں، لیکن یہ معدنی ذرائع یا یہ معدنیات جو ہیں یہ نان میٹیلک ہیں۔ ان نان میٹیلک منرلز میں چونے کا پتھر، جپسم، سنگ مرمر، چینی اور آتشی مٹی، کوئلہ، قدرتی گیس اور خام تیل شامل ہیں، جبکہ میٹیلک منرل میں خام لوہا، کرومائٹ اور تانبا شامل ہے۔ صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے کوئلہ، خام تیل اور قدرتی گیس بہت اہم ہیں، مگر ان کا بے تحاشا استعمال نہ صرف ماحول کو متاثر کرتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ یہ ذخائر کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آلٹرنیٹیو ایندھن کے ذرائع کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا۔ ترقی سے جہاں انسان آرام طلب ہو گیا ہے، وہیں پر اس کی توجہ قدرتی ذرائع کی حفاظت سے بھی ہٹتی چلی جا رہی ہے، جس میں جنگلات، گلیشیئرز سر فہرست ہیں۔ اگر یہ اسی طرح سے ختم ہوتے رہے تو ملک کے لیے مستقبل میں مزید خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ پتھر کی مورتوں میں
سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ جب تک اس ملک میں موجود ہر شخص اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل کی اہمیت سے ناآشنا رہے گا اور یہ اسی طرح سے ضائع ہوتے رہے، تو آنے والے وقت میں ہماری نئی نسل کے لیے ماحول اور دوسرے انتہائی ورسٹ قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔